السلام علیکم جی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور پچھلا ویڈیو دیکھا ہوگا اس سیریز کا۔ اگر نہیں دیکھا تو جا کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اور وہاں سے پہلا ویڈیو دیکھ لیں۔ ابھی تقریباً صبح کے 5 بج رہے ہیں اور ہم یہاں سے تقریباً 5:30 بجے درال سے نکلے۔ ارادہ ہے سید گئی کی طرف جانے کا اور ہم نے اپنے سفر کا آغاز ان لش گرین میڈوز سے کیا اور یہاں سے ابھی سورج بھی نہیں نکلا ہے یہاں، تو موسم بھی بہت زبردست تھا اور تقریباً 8 بجے کے قریب 8 ساڑھے 8 بجے کے قریب ہم بیٹھ گئے ناشتہ کرنے۔ تو تقریباً 8 بجے ناشتہ کیا، تھوڑا آرام کیا، تھوڑا فریش ہو گئے اور پھر فریش ہونے کے بعد ہم نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا سید گئی کی طرف۔ تو ہم نے اپنا سفر جاری رکھا انہی خوبصورت میڈوز میں، کیونکہ ہم نے واپس گبین جبہ درال پاس کی طرف جانا تھا اور وہاں سے ایک اور پاس کے ذریعے ترکنہ بانڈے میں اترنا ہے اور پھر وہاں سے سید گئی جھیل کی طرف ایک اور پاس کراس کرنا ہے۔ تو انہی میڈوز میں ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ تو چلو آگے چلتے ہیں۔ درال ویلی کی ان خوبصورت اور لش گرین میڈوز سے گزرتے ہوئے ہم ابھی ترکنہ پاس کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو کہ کافی اونچا پاس ہے اور راستہ بھی نسبتاً مشکل ہے، بولڈرز ہے بیچ میں، ہائٹ گین کرنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے آپ نے بالکل سلوپ پر سے چڑھنا پڑتا ہے، جو کہ نسبتاً مشکل راستہ ہوتا ہے اور بولڈرز ہے بیچ میں۔ تو ابھی ہم بڑھ رہے ہیں ترکنہ پاس کی طرف، جو کہ تقریباً 5 منٹ کے فاصلے پر رہ گیا تھا اور تکن کافی زیادہ تھی اور ہم کافی تک چکے تھے، تو سوچا ترکنہ پاس پر چڑھ کر تھوڑا آرام کریں گے اور اس کے بعد نیچے کی طرف جائیں گے مہنور لیک کی طرف، جو کہ ایک اور خوبصورت لیک ہے درال اور سید گئی وادی کے بیچ میں۔ ترکنہ پاس پر پہنچنے کے بعد آپ دونوں ویلیز کا نظارہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ ایک طرف آپ کو درال نظر آئے گا اور دوسری طرف آپ کو ترکنہ ویلی نظر آئے گی۔ جو سامنے والا پہاڑ نظر آ رہا ہے، ہم نے یہاں سے اور اسی پاس سے گزرنا ہے سید گئی کی طرف۔ یہاں پر آرام کرنے کے بعد ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مہنور لیک کی طرف بڑھے، لیکن راستہ مشکل تھا، خطرناک بھی تھا۔ یہاں سے جو پتھر پڑے تھے یہاں پر وہ مضبوط نہیں تھے، آپ کسی پتھر پر پیر رکھتے تو وہ نیچے پھسل جاتا اور بالکل دیوار کی طرح سیدھا سا راستہ تھا۔ تو بڑے مشکل سے ہم یہاں سے نیچے اترے مہنور لیک کی طرف، جو کہ انتہائی خوبصورت کلر کے حساب سے، لوکیشن کے حساب سے سائز اتنا بڑا نہیں ہے لیکن خوبصورت بہت زیادہ ہے، اور اسی لیک کا نام ہے مہنور لیک۔ تو آپ بھی ان کا نظارہ کریں اور فیصلہ کریں کہ ان درال کے 2 جھیل اور ایک یہ مہنور جھیل، ان میں سے خوبصورت کون سا ہے۔ اس جھیل کے خوبصورتی دیکھنے کے بعد اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم یہاں سے نکلے سید گئی پاس کی طرف۔ راستے میں ہم نے ایک اور خوبصورت منظر دیکھا، جو کہ ایک جھیل کے شکل میں تھا اور بیچ میں اس کے ایک نہر سا بہہ رہا تھا، جو بالکل ایک سام کی طرح تھا۔ تو اس کا تو مجھے نام نہیں آتا، نہ ہم میں سے کسی کو اس کا نام آتا تھا۔ لوکل سے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ نہیں بتایا، تو ہم نے خود سے اس کو سنیک لیک کا نام دیا، جو ایک سنیک کی طرح ایک لیک میں داخل ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا لیک بھی آخر میں بنا ہوا ہے، اور اسی لیک کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے ہم سید گئی پاس کی طرف بڑھے اور سید گئی پاس جو کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اسی پاس سے ہم گزرے اور ہم پہنچے جی سید گئی
اور پہلی جھلک سید گئی جھیل کی دیکھ کر ایک سکون سا محسوس ہوا کہ ابھی ہم نیچے کی طرف جائیں گے اور ہمارا سفر اختتام پذیر ہوگا۔ سید گئی لیک ایک بہت ہی خوبصورت لیک ہے جس کو میں نے صرف تصاویر میں دیکھا تھا اور مجھے چھوٹا سا لگ رہا تھا، لیکن ریئل میں دیکھ کے اس نے کچھ حواس سے ہی اڑا دیے تھے میرے، جو کہ ایک خوبصورت اور بہت ہی خاموش اور بہت ڈارک کلر کا خوبصورت لیک ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا ہوگا، لیکن وہاں پر پہنچنے کے بعد ایک الگ سا احساس ہوتا ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد احساس ہوا کہ جو میں نے تصاویر میں دیکھا تھا، ویڈیوز میں دیکھا تھا، اور لیک جو چھوٹا لگ رہا تھا وہ کافی اونچائی سے بنائے گئے تصاویر تھے۔ ریئل میں دیکھنے کے بعد احساس ہوا کہ یہ کافی بڑا لیک ہے، جو کہ میں انڈر اسٹیمیٹ کر رہا تھا، اور اس کی خوبصورتی کو، اس کا کلر باقی لیکس کی نسبت بہت زیادہ ڈارک ہے۔ اور ریاض صاحب اپنے ساتھ جھنڈا بھی لائے تھے کیونکہ آج 14 اگست تھا، اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے نیچے لیک سائڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا بھی وہاں جانے کا ارادہ ہے، تو ہم وہاں جائیں گے اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا اس منظر کا مزہ لیں گے۔ وہاں سے رباب کی بھی ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے، تو آپ لوگوں کے بھی سنائیں گے کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے۔ رباب میوزک اور لیک سائڈ ویو کو انجوائے کرنے کے بعد ہم یہاں پہنچے، کھانا کھایا، اور ساتھ میں بھی دیکھا کہ ہمارے ایف سی کے اہلکار ہمارے سرکاری اسلحے کا بہتریک استعمال کر رہے تھے، اور ہم اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بندوقیں چل رہی تھی، گولیاں چل رہی تھی، اور عام لوگوں کو بھی موقع دیا جا رہا تھا۔ اچھی بات ہے، کیونکہ ہم تو ہے ہی ایسے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہاں سے ہم روانہ ہوئے، لیک کے دوسرے سائڈ پر پہنچے۔ لیک کا ویو یہاں سے بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، اور اس کے اوپر سورج کی روشنی لگ رہی تھی، کہیں پہ رینبوز بن رہے تھے۔ اور یہاں سے اب ہم اسی پاس کے ذریعے سلاتن کی طرف جائیں گے، اور وہاں سے پھر گھر پہنچیں گے۔ راستہ نسبتاً جو اس سائڈ کا راستہ ہے، راستہ بنا ہوا ہے، آسان ہے، اور اسی راستے سے ہم پہنچے سید گئی اور سلاتن کا جو پاس ہے۔ اس پاس کے ٹاپ پہ یہاں پر موسم کی جو ونڈو ہے وہ اچانک کلوز ہو گئی، جھیل نظر آنا ختم ہو گیا، ہم ایک دوسرے کو بھی مشکل سے دیکھ پا رہے تھے، اور ہر طرف دھند ہی دھند چھا گیا، اور موسم نے ہم کو گھیر لیا۔ اور موسم کے ساتھ ساتھ راستے بھی کافی مشکل تھے، ایسے راستے کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی غلطی کر دیں تو آپ نیچے کھائی میں گر جائیں گے۔ اور بڑی مشکل سے اس قسم کے رستوں سے ہم نیچے اترے کنگر بانڈے میں، جہاں پر ایک اور چھوٹا سا جھیل ہے جس کا نام ہے کنگر جھیل، جو کہ نسبتاً کافی چھوٹا ہے، لیکن اس سے جو پانی بہتا ہے وہ سلاتن کی طرف جاتا ہے، اور کافی زیادہ پانی یہاں سے نکلتا ہے۔ تو موسم کے خراب ہونے کے باوجود، بارش کے باوجود، ہم نے اپنا سفر جاری رکھا، جو کہ انتہائی مشکل ٹاسک تھا، کیونکہ میں تو پہلی دفعہ اس طرح کے موسم میں سفر کرنا ایکسپیرینس کر رہا تھا، جو کہ انتہائی مشکل تھا۔ ایک طرف سردی، ایک طرف دھند، اور دھند کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں بارش بھی تھی، تو بڑا مشکل کام تھا اس طرح کے موسم میں سفر جاری رکھنا، اور کافی خطرناک بھی تھا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں اس طرح کے موسم میں۔ اور جس جھیل کا میں ذکر کر رہا تھا یہ ہے کنگر جھیل، جو کہ بہت ہی کم وقت کے لیے ہمیں نظر آیا، اور پھر بادلوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جو کہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ اور اسی طرح ہم نے اپنا سفر جاری رکھا، اور اچانک بارش شروع ہو گئی، ژالہ باری شروع ہو گئی، تو ہمیں رکنا پڑا۔ اور ایسا کئی دفعہ ہوا، 3-4 دفعہ ہم ان بولڈرز میں رکے بارش کی وجہ سے، ژالہ باری کی وجہ سے، جو کہ
انتہائی مشکل تھا ٹریک کو جاری رکھنا اور اس طرح کے موسم میں سفر کرنا، لیکن بہرحال اس آنکھوں چولی کے بعد ہم کنگر بانڈا سے نیچے آئے اور ہم نے اپنا ڈسینٹ جاری رکھا۔ مشکل تھا، کیچڑ تھے اور پتھر پر پھسلن تھی، اور ان سب مشکلات کے باوجود ہم پہنچے ڈیرو بانڈا، جو کہ ایک انتہائی خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ ایک الگ چیپٹر ہے ڈیرو بانڈا، جو کہ اس پر ایک الگ ہی ویڈیو بننی چاہیے اور انشاءاللہ میں بناؤں گا، لیکن ابھی فی الحال اس کے ایک چھوٹا سا کلپ اس میں اس لیے شامل کیا کیونکہ میں اس کو سکپ نہیں کر سکا اس کی خوبصورتی کو۔ ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو موسم بالکل صاف ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں تو بادل چھائے ہوئے ہیں اور دھند چھایا ہوا ہے۔ ڈیرو بانڈا، اس کے جنگلات اور اس کے مضافات، یہاں سے جو آپ کو ویو نظر آتی ہے بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو چلو تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد جاری رکھتے ہیں۔ ڈیرو بانڈا کی خوبصورتی دیکھنے کے بعد ابھی ہم نے نیچے جانا ہوگا سلاتن گاؤں، جو کہ پہلے تو بہت ہی آسان راستہ بنا ہوا تھا، لیکن اب سیلاب کی وجہ سے سارے راستے بہہ گئے ہیں اور بڑے ہی مشکل راستے سے ہم جائیں گے سلاتن گاؤں، جو کہ ایک خوبصورت گاؤں ہے۔ اگر آپ صرف سلاتن ہی وزٹ کرنا چاہے تو وہ بھی بہت اچھی جگہ ہے دیکھنے کے لیے۔ اور ہم پہنچے سلاتن گاؤں تو تقریباً 6 بج رہے تھے اور بارش بھی تھوڑی تھم چکی تھی، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم سیدھا یہاں سے جائیں گے اپنے گھروں کی طرف۔ لیکن جیسے ہی ہم سلاتن گاؤں پہنچے تو اچانک بہت ہی تیز بارش نے ہمیں گھیر لیا اور ہم نے وہاں پر اپنے ایک دوست کے حجرے میں پناہ لی اور تقریباً آدھا گھنٹہ تک ہم نے بارش کے رکنے کا انتظار کیا اور اپنے لیے گاڑی کا بندوبست کیا اور پھر وہاں سے نکلے اپنے گھروں کی طرف۔ اور اسی کے ساتھ ہی دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ شکریہ سبسکرائبنگ، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ جو ہے اس کو کلک کر دو، سبسکرائب کر دو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اینڈ آئی سی یو ان دی نیکسٹ ون۔